مفتی صاحب آپ بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ طلاق کی شرح کیوں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یقیناً معاشرے کے اندر اس وقت یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اور اگر کوئی شخص بذات خود اس میں مبتلا نہیں ہے تو اس کا جاننے والا دوست رشتہ دار کوئی نہ کوئی اس میں مبتلا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک شادی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ جب تک شادی کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے نا تب تک ہم ڈی ریل ہوتے رہیں گے اور ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ خراب ہو جائے گی، ہم درست سمت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کچھ جگہوں پہ شادی کا مقصد یہ سمجھا جا رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے میرے کپڑے دھونے ہیں، عورت یہ سمجھ رہی ہے اس نے مجھے پیسے دینے ہیں، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کو تحفے تحائف دینے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، جبکہ شادی کے مقاصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح متعدد ازواج کے ساتھ اپنی آئلی زندگی کو گزارا اور زندگی بسر کی۔ اور اس کے اندر سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز جو ہمیں نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ شادی سے پہلے جو بھی جس کی شادی ہونی ہے اس کے لیے الگ رہائش کا انتظام بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے ایک باقاعدہ کونسلنگ بہت ضروری ہے جو بتائے کہ شادی کے مقاصد کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ اصل میں اس معاشرے کے اندر ہم سب اپنے حقوق تو لینا چاہتے ہیں لیکن اپنے فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنی ڈیوٹیز ادا کریں گے تو ہمارے رائٹس ہمیں ملیں گے۔ اور جہاں ہم دیکھیں نا، اگر کسی نے کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا ہو، انٹری ٹیسٹ دینا ہو، تو وہ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتا ہے، سلیبس لے کے آئے گا، ایکسٹرا بکس لے گا۔ تو ایک زندگی کا سفر ہے، اتنا بڑا سفر ہے، اور اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اگر مشاورت نہیں کی جا رہی تو یقین کریں یہ انسان کی ایک نالائقی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور یہ بعد میں اس کو منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھرڈ پرسن، جس طرح بھی محترم فرما رہے تھے، جو انوالو ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کیوں انوالو ہو رہا ہے، اسے انوالو ہونے کی سپیس کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ خود نہیں سمجھ رہے ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور وہ سمجھتا یہ ہے دونوں میاں بیوی میں سے کہ میں اگر کسی سے مسئلہ شیئر کر رہا ہوں تو وہ میرے مسئلے کا حل بتائے گا، حالانکہ وہ تماشا ہی ہوتا ہے، حل نہیں بتاتا۔ قرآن نے بڑا واضح اصول بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان اور اس کے لباس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، تو جب تک کوئی تیسرا نہیں ہوگا تب تک ان کے معاملہ جو ہیں بہتر چلیں گے۔ بہترین اور بڑی شاندار مثال جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت امام حسن کا ان کی کسی زوجہ کے ساتھ کوئی مسائل خراب ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی میں ہائی لائٹ کر دوں کہ طلاق ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دونوں غلط ہیں یا دونوں میں سے غلط ہے۔ دونوں کی سوچ نہیں ملی نا، یا وہ اس کو صحیح طور پہ نبھا نہیں سکے، ٹھیک ہے، یا انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس نے طلاق دی ہے، جسے طلاق ہوئی ہے، اس سے برا تصور ہی کسی کو نہیں کیا جاتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت امام حسن کے کچھ مسائل آئے تو حضرت امام حسین کو پتہ لگا، وہ آگے اپنے بھائی کے ہاں، وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کچھ مسائل ہیں، تو اگر مناسب سمجھیں تو مجھ سے آپ ڈسکس کریں، بیٹھ کے ہم کوئی حل نکالیں۔ اور یقیناً ان کی مشاورت پہ تو شک بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ مشاورت بھی پاکیزہ۔ لیکن حضرت امام حسن کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا دین اور ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ اپنی بیوی کی بات کسی غیر محرم سے کروں۔ کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی، پھر آپ آئے اور کہا جی اب تو آپ کی بیوی نہیں رہی، مجھے بتائیں کہ ہوا کیا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے میرا دین اور ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کی بات میں خود کروں۔ اب دیکھیں نا، انسان کا سب سے بہتر کسی بھی چیز کو چلانا، کسی رشتے کو لے کے چلنا، اس کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ انسان کے منہ کے اندر ہے، اس کی زبان۔ یہ زبان جو ہوتی ہے یہ انسان کے بہت ساری چیزیں قائم بھی رکھوا سکتی ہے اور توڑوا بھی سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اگر مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دو گے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ زبان ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ جس چیز کو اور جہاں برداشت کرنا ہے وہ وہیں برداشت نہیں کر رہا،
وہ غیر کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی بات تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو شریک سفر ہے اس کی بات کو برداشت نہیں کر رہا، حالانکہ اسی کو ہی برداشت کرنا ہے تو آگے چلے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو بہتر ہونے کا جو معیار دیا، وہ یہ نہیں کہا جس کے پاس اتنا مال ہو، یہ بھی نہیں کہا جس کے پاس اتنے مکان ہو، اور یہ بھی نہیں کہا جسے لوگ بہتر سمجھیں۔ آپ نے فرمایا بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور جو اپنے اہل خانہ میں بہتر نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر نہیں ہے اور معاشرے کے اندر بھی بہتر نہیں ہے۔ تو انسان جب خام خواہ کی وہ چیزیں اپنے ذہن پہ سوار کرے گا، سٹریس لے گا، اوور ویلم ہو جائے گا، تو وہ ڈی ریل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے، اور یہاں آ کر شیطان درمیان میں ایسا وار کرتا۔ دیکھیں نا، یہ عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے کہ آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے جی، اس نے تویز کر دی ہے جی، اس نے پھونک مار دی ہے، اس نے پانی پلا دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایسے دیکھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، حالانکہ یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مثال ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، کسی کے خاندان میں سے دور کے کسی شخص نے کوئی بیہیو کیا ہو تو اس کا جو الزام ہے وہ اس پہ آ جائے گا کہ تمہارے رشتہ دار ایسے ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو اس کے زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے ادھر سے ہٹا دیتی ہیں۔ دیکھیں، رشتہ ازدواج کو جو ہے وہ آدھا ایمان کہا جا رہا ہے، اور آدھا ایمان جو ہے وہ کوئی یہ چیزیں تو نہیں نا جو چیزیں ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رشتہ ازدواج میں دین اسلام نے جو منتقل ہونے کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے۔ میں علی اب میرا سوال آپ سے ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میجر ریزن ہے طلاق کی بڑھتی شرح کی، جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں یا نند بھابھی کے جھگڑے ہیں؟ میں اس کو پیرالل لے کر چلتا ہوں۔ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اب آ کر ہمارا کم ہو گیا، اب سے پہلے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تھا، لیکن اس کے برعکس طلاق کی ریشو اب زیادہ ہو گئی ہے، اس سے پہلے طلاق کی ریشو کم تھی۔ اچھا، تو اگر میں اس پیرامیٹر پر پرکھوں تو اوبیسلی یہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب، بلکہ میرا یہ ایکسپیرینس میں نے بہت سے کیسز میں یہ بھی دیکھا کہ جب میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں، ان کے 100% توقعات ایک دوسرے کے اوپر منسلک ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اگر کسی کو کچھ دے رہا ہوں، ڈلیور کر رہا ہوں، چاہے محبت ہے، جذبات ہے، ایموشن ہے، ریسپیکٹ ہے، واٹس ایور، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ نیکسٹ پرسن بھی ہو بہو اس کے اکارڈنگلی ہی میرے ساتھ ویسا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ محبت دینے کا نام ہے، محبت لینے کا نام نہیں ہے۔ محبت ہے کہ اپنا آپ نچھاور کریں۔ اب یہاں پہ جب آپ سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر ان کی تمام خوبیاں خامیاں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں، بلکہ اگر آپ طلاق کی ریشو دیکھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھر بھی کم ہے۔ تو جب آپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے 100% جو توقعات ہیں وہ ایک دوسرے پہ منسلک ہو جاتی ہیں۔ اب وہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں یہ توفیقات دے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون کا باعث بن سکے۔ بلکہ ریسنٹلی ایک ریسرچ کے دوران میرے سامنے ایک بڑی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ایسے بیوی سے یا ایسے ہمسفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے جوانی میں بوڑھا کر دے۔ تو اس کی تشریح میں ہم جاتے ہیں مطلب کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سٹریس کا باعث نہ بنے۔ تو جب کپلز ایک دوسرے پہ سٹریس کا باعث بنتے ہیں، وہ سٹریس بڑھتے بڑھتے اوبیسلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی تعداد جو ہے وہ کورٹس کی طرف رجوع کر لیتی ہے۔